کے حوالے سے پچھلے 20 سال سے وہ سرو کر رہی ہیں. پچھلے 20 سال سے ایسے بچوں کو اپنے انسٹیٹیوشن میں رکھے ہیں. ان کی مدر ان لا نے یہ کام شروع کیا تھا اور بہت صحیح تالیاں ایسے کیمپس کے لیے تھی. یہ بچے اولمپکس بھی تو ہوتی ہے اسپیشل جی بالکل بچوں کی. بالکل دیکھیں ہمارے ہاں پاکستان میں اگر آپ مقابلہ کر کے دیکھیں تو پاکستان میں جو نارمل ایبلڈ باڈیڈ لوگ ہیں ان ساروں کے میڈل ایک طرف رکھ لیں آپ اور ہمارے جو اسپیشل بچے ہیں ان کے میڈل ایک طرف رکھیں تو یعنی جو ریشو بنے گا اگر انہوں نے 10 میڈل جیتے ہیں تو انہوں نے 1000 میڈل جیتا ہوگا. اور ابھی مجھے سادے 2007 میں شنگھائی میں ہوئے تھے اولمپکس جس میں ہمارے بچے غالباً گئے تھے. بالکل. اور پھر 2011 میں ایتھنز میں ہوئے. یہ سارے اس میں پاکستان بڑے اچھے لیول لے کے آتا ہے اور صرف اس میں نہیں اکیڈیمکلی آپ دیکھیں گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے لیکن پرائیویٹ سیکٹر زیادہ سپورٹ کرتا ہے. اکیڈیمکلی بھی اگر آپ دیکھیں سپورٹس کے علاوہ میں اگر آپ کو اشارہ کر کے بتاؤں یہ ویل چیئر پہ دیکھیں ڈاکٹر طیب بیٹھے ہوئے ہیں. جی اینڈ ہی از دا فرسٹ ڈاکٹر ان پاکستان جو ویل چیئر پہ بیٹھ کے ڈاکٹر بنا ہے. ارے واہ. اور یہ میرے پاس ایسا پیشنٹ آئے تھے آج سے کوئی 7-8 سال پہلے. اچھا. تو میں نے اس کی بیماری کو ڈائگنوز کیا تھا مسکولر ڈسٹروفی اور میں نے کہا تھا کہ مجھے کہتے ہوئے تو اچھا نہیں لگ رہا تو میں ایک دن الٹیمیٹلی ویل چیئر پہ بیٹھ جاؤ گے لیکن تم چونکہ مشقت کا کام نہیں کر سکو گے ایسا کام کر لو کہ جس پہ بیٹھے بیٹھے تم سب کچھ کر سکو. بٹ ہی وانٹڈ ٹو بیکم اے ڈاکٹر اور اس نے پھر محنت کی ایف ایس سی میں بہت زیادہ نمبر لیے اور 1000 کے قریب نمبر لیے اور میرے پاس آیا. پھر اس کو گورنمنٹ نے داخلہ دینے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ویل چیئر پہ ڈاکٹر کیسے بنے گا یعنی اپنے نمبروں پہ. پھر میں نے کہا کہ میں کورٹ میں رٹ کروں گا اور اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایڈریس کیا اور میں نے کہا اگر تو یہ معذوری کے کوٹے پہ آیا ہوتا تو بھلے آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے. مطلب لک ایٹ ہم ویل چیئر پہ بیٹھ کے اوپن میرٹ پہ ہی آیا. یہ سلیکٹ ہوا اور اس نے ثابت کیا کہ 5 سال تک کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے اندر پڑھا سارے امتحان پاس کیے بھی ہاؤس جاب کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے. اچھا اس کے ساتھ وکاس بیٹھا ہوا ہے. ہاتھ اوپر کرو. وکاس کہ دونوں ہاتھ بھی صحیح کام نہیں کرتے دونوں ٹانگیں بھی کام نہیں کرتی بول بھی پراپر نہیں سکتا. یہ شاید پاکستان میں کیا دنیا میں پہلا آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہے جو ناک سے کمپیوٹر آپریٹ کرتا ہے. اپنی ویب سائٹ ہے اس کی اور لوگوں کی ویب سائٹ کرتا ہے اینڈ دین اور ابھی یہ جو ہے ماسٹرز کر رہا ہے اور اس کے بعد میرا خیال ہے ہی پلانس ٹو ڈو پی ایچ ڈی. آئی تھنک اس قسم کے لوگ جو ہے وکاس جی وی سیلوٹ یو. جی وی سیلوٹ یو. ایک اور انٹرسٹنگ میں دوست سے آپ کو جی پلیز. عرفان ہاتھ اوپر کرو. عرفان صحیح طرح بول بھی نہیں سکتا. یہ نوکری کے لیے میرے پاس آیا سائیکل پہ تو میں نے اسے ایک چٹ دی. میں نے کہا کہ فلانی جگہ جاؤ تمہیں نوکری مل جائے گی. یہ وہاں پہ گیا تو بڑا عجیب سا منہ لے کے آیا. کہنے لگا نوکری کیا ملنی تھی وہاں سے میری سائیکل بھی چوری ہو گئی. تو میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ تم کچھ پیسے لے لو نئی سائیکل تو میں نہیں سیکنڈ ہینڈ سائیکل لے دیتا ہوں. ہی سیڈ نو مجھے کچھ کرنا ہے تو مجھے آپ نوکری لے کے دو. تو میں اتنا جذباتی ہوا میں اسے ساتھ لیا ساتھ بٹھایا اپنے اور میں پنجاب بینک چلا گیا. وہاں کے جو چیف ایگزیکٹو تھے ان کو میں ملا اور بڑا اسٹریٹ فارورڈلی میں نے کہا یہ نہ آپ کا رشتہ دار ہے نہ میرا. آپ اس کا لیول آف خودداری دیکھیں. اس نے اسی وقت اس کو نوکری دی اور تب سے لے کے اب تک یہ پنجاب بینک میں پروموٹ ہو کے بڑے اچھے لیول پہ کام کر رہا ہے. اچھا کیا بات ہے. میسج جو ہے نا سمپلی نعمان وہ یہ ہے اور یعنی آپ کے حوالے سے یہ ہے ہمت نہیں ہارنی چاہیے. آپ یاد رکھیے گا یہ میرا اتنے سالوں کا 58 ایئرس کے قریب میری عمر ہے. یہ میرا تجربہ ہے اور خاص طور پہ ایکسیڈنٹ کے بعد وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میں تمہارے گمان کی طرح ہوں. بے شک آپ اس کا گمان کریں
میں نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے کہ جن مریضوں کو ٹھیک ہو جانے کا یقین ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جنہیں صرف امید ہو وہ بہتر ہو جاتے ہیں، اور جنہیں شک ہو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب ہے جی تیسرا جنم، اور یہ آٹوبایوگرافی ہے ڈاکٹر صاحب کی۔ اس میں شانزے جی کا بھی ذکر ہے، ایک محبت آپ کی بڑی اسٹرانگ قسم کی جس نے آپ کو ایکچولی موٹیویٹ کیا۔ آئی تھنک دنیا میں ہر کامیابی کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیویشن ہوتی ہے۔ شانزے جو تھی وہ شریک سفر تھی، شریک سفر تھی، اور جو میری بیوی ہے وہ شریک حیات ہے۔ عجیب۔ میں چاہوں گا اگر مختصر وہ سنائیے کہ وہ کیسے موٹیویٹ کیا انہوں نے۔ آئی تھنک اس میں نے لکھا ہے، چونکہ اب کتاب میں لکھا جا چکا ہے تو مجھے بتانے میں کوئی وہ نہیں ہے۔ میری انگیجمنٹ ہونی تھی شانزے کے ساتھ، اور کسی وجہ سے نہیں ہو سکی، لیکن ہونی تھی۔ تو مین وائل میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ظاہر ہے انہوں نے پھر اس کی فوری طور پہ انگیجمنٹ کر دی۔ تو ون ڈے جب میں اس حالت میں تھا تو شی کیم بیک ٹو می ود اپنی فیانسے کے ساتھ آئی، اور اس نے وہ انگیجمنٹ توڑ دی، یہ کہہ کے کہ تمہیں اب میری زیادہ ضرورت ہے۔ اور مجھے اس نے کہا کہ میرے پیرنٹس نے مجھے یہ شرط رکھی ہے، اور وہ مان گئے ہیں تم سے شادی کرنے کے لیے بھی، کہ اگر تم چل کے مجھے دکھا دو گے اور چل کے بغیر سہارے کے ہمارے گھر آؤ گے تو دین دے ول گیٹ اس میرڈ۔ تو وہ اگلے پھر 3 سال تک میڈیکل کالج کے اس نے فزیو سے لے کے تو ٹیک کیئر کرنا، اور ایک موٹیویشن تھی کہ میں نے چلنا ہے، اور کرتے کرتے ان 3 سالوں میں نے گریجویشن کر لی، میں چل بھی پڑا، اور پھر وہ کراچی رہتے تھے تو میں اس زمانے میں اتنے فون تو تھے نہیں، سو آئی وینٹ ٹو کراچی۔ تو کراچی میں جا کے جب ناک کیا، بیکاز انہوں نے کہا تھا کہ تم انڈیپینڈنٹلی آ کے ناک کرو گے، تو دا ہاؤس واز لاکڈ۔ تو جو ساتھ والا گھر تھا تو ان میں سے کوئی صاحب نکلے تو انہوں نے کہا کہ جی ان کی تو بیٹی کی شادی ہو گئی ہے 2 ہفتے پہلے، سو دے ہیو لیفٹ۔ تو اٹ واز اے شاک ان مائی لائف کہ آپ 3 سال اسٹرگل کریں خاص اس کے لیے، اینڈ دین تو وہ پھر ہماری ایک کامن فرینڈ تھی، وہ ڈاکٹر تھی، تو اس کے پاس وہ ایک لیٹر چھوڑ گئی تھی۔ تو اس خط میں نے پھر پڑھا تو اس خط میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا، میرے پیرنٹس کبھی مانے ہی نہیں تھے کہ وہ تم سے شادی کریں گے اس حالت میں، ہمت دینے کے لیے یہ میں نے صرف اس لیے کہا تھا کہ اگر میں یہ نہ کہتی تو تم چل نہ پاتے، اور یہ موٹیویشن۔ اور پھر اس نے لکھا کہ اب تمہاری ٹانگوں میں آنے والی طاقت میری امانت ہے۔